الرحمن الرحیم دوستو بھائیو، آج کل ہماری اولاد کی بہت ساری والدین شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ آج لڑکیاں گھروں سے فرار ہوتی ہیں، لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان بنتی جا رہی ہیں۔ تو اولاد کی اسلامی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی گوشہ گزار کی جا رہی ہیں۔ اس عالم رنگ و بو میں انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جن کے وجود سے امن و سکون اور خیر و برکت کا جڑا ہوا ہے، اور انسان کی شرارتوں سے بحر و بر میں تباہی امڑ آتی ہے اور ہر جگہ فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انسان کو نیک یا بد بنانے میں والدین اور گھریلو تربیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت اور مناسب پرورش سے وہ اچھے انسان کی شکل میں معاشرے کے سامنے ہوتا ہے، گویا ان کی وجہ سے کائنات ایک حسین پھول بن جاتی ہے اور ان سے خیر و برکت وابستہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اولاد کی صحیح تعلیم اور اچھی پرورش نہ کرنے پر اولاد ایک پے کرے وحشت، نمونہ ظلمت اور ماں باپ اور سماج اور معاشرے کا باغی بن جاتی ہے، اور ان سے فتنہ و فساد سرزد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین عطیہ ان کی اولاد ہی ہوتی ہے، لہذا اس عطیے کو اچھی نگہداشت اور اچھی تعلیم و تربیت اور ادب و احترام کی صفت سے مزین کرنا بھی ماں باپ کے لیے ذمہ داری اور واجب ہے۔ تمام انبیاء اور پیغمبر اور رسول، مسلمین اور مومنین نے اللہ تعالیٰ سے نہ صرف صالح اولاد کی درخواست کی ہیں بلکہ انہیں بہترین تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ لہٰذا اولاد کی تربیت میں شروع سے ہی دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت میں ان امور کا خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، نیک بیوی کا انتخاب۔ کسی بھی عمل میں نیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہوتی ہے۔ نیک اولاد کی خواہش نیک عورت سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ شادی میں جہیز و طلق اور ڈیمانڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا ملن نیک ارادے اور بہترین افزائش نسل کی بنا پر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے سبب اور اس کے حسب و نسب کے سبب، اس کے جمال و خوبصورتی کے سبب اور اس کے دین کے سبب۔ پس تم دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں مگر دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اور عقیقہ اور اچھے نام کا انتخاب۔ نمبر 2، اولاد کی پیدائش پر پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے اور کائنات کی رونق باقی رکھنے کے لیے افزائش نسل ضروری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی، مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، کھجور سے تہنیک کرنی چاہیے، 7ویں دن ان کا اچھا نام رکھا جائے اور عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کے سر کے بال صاف کر دیے جائیں اور سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کر دینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا فی الجاہلیت اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاۃ ولطخ رأسہ بدمہا، کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے سر پر اس کا خون لگاتا، اور جب اسلام آیا تو ہمیں بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کا سر مونڈنے اور اس کے سر کو زعفران لگانے کا حکم دیا گیا۔ یہ حضرت بریدہ اسلمی کی حدیث ہے۔ ابو داؤد اور رزین نے یہ کلمہ زیادہ کیا کہ ہم اس کا نام رکھتے تھے، یعنی 7ویں دن۔ اور نمبر 3 ہے کہ فطرت اسلام سے قربت کی تعلیم دینا۔ شیر خوار کا عرصہ بچوں میں ان کی زندگی کی
پہلے 2 برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ مرحلہ بچوں کے لیے کافی اہم ہے۔ بچے کی جسمانی اور جذباتی نشو و نما اس مرحلے کی سب سے اہم خصوصیات ہوتی ہیں۔ صرف چند ہی ماہ میں بچہ آواز، رنگ اور شکل میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور فطرت پر سوالیہ نگاہ ڈالتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی بچے کی فطرت اسلام سے قربت کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندگی عطا کرے گا، اور جس سے میری امید بندھی ہوئی ہے وہ روز جزا، روز قیامت میرے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آیت نمبر 78 سے 82 تک بیان ہوئی ہے۔ نمبر 4 یہ کہ نفع بخش تعلیم سے آراستہ اولاد کو کرنا ضروری ہے۔ ابتدائی بچپن کا مرحلہ کئی برسوں کے عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس عرصے کے دوران بچوں کی سوچ، یادداشت، فکر، اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت اور سماجی دنیا سے ان کے تعلقات میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اس عرصے میں بچے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت، وجوہات اور دلائل پیش کرنے کی جستجو، سماجی سوچ بوجھ اور خود آگاہی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد نوجوانی اور جوانی کے مرحلہ آتا ہے۔ بچہ اپنے بچپن اور جوانی میں جو کچھ سیکھتا ہے، جیسے تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ ان کی تمام زندگی اس کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں بچے کو نفع بخش بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اور بیٹا بیٹی کی تفریق کیے بغیر مروجہ و غیر مروجہ دنیاوی و اخروی مشرقی جدید تعلیم سے انہیں مزین کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، یعنی تم پڑھتے رہو۔ تیرا رب بڑا رب کرم والا اور عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ سورہ علق ابتدائی وہی ہے 1 آیت سے 4 آیت تک۔ اولاد کی تربیت میں والدین، اساتذہ اور گھر کے دیگر افراد کا رویہ بھی مثالی اور بہترین ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں صرف پڑھانے کا شغل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھیل کود، ہنسی مذاق اور سوال و جواب کے مختلف طریقوں سے بچوں کی ذہنی تربیت کرنا ضروری ہے، اور بچوں کو بھی بڑوں اور بزرگوں کی مجلسوں میں شریک کرنا چاہیے، کہ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ان عمر ابن ابی سلمۃ قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت یدی تعیش فی الصحیفہ۔ عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرے ہاتھ پلیٹ میں کھاتے وقت میں گھومتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بسم اللہ کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تیرے سامنے ہے، یعنی بیچ میں کھانے میں ہاتھ مت ڈالو۔ آپ نے تربیت فرمائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اولاد سے پیار و محبت کا برتاؤ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کرتے وقت ان سے پیار و محبت کا برتاؤ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اولاد ہوں تو عدل و انصاف قائم رکھنا چاہیے۔ بیٹا بیٹی میں امتیازی سلوک نہیں برتنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بچوں سے کافی محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر سیر کرتے تھے، اور دوران سجدہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرماتے۔ اس طرح اہل بیت کہ دیگر بچوں سے بھی آپ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بچوں سے پیار کا یہ عالم تھا کہ سفر سے واپسی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بچوں سے استقبال کیے جاتے تھے۔ عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر تلقى بصبيان اہل بیتہ، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر سے آتے تھے تو اپنے اہل بیت کے بچوں کے ساتھ آپ استقبال کیے جاتے تھے۔ پس آپ ایک سفر سے آئے تو میں آپ کی طرف پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے سوار کر لیا، پھر فاطمہ کا ایک بیٹا لایا گیا تو اس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر ہم مدینے میں داخل ہوئے اور ہم تینوں ایک ہی جانور پر سوار تھے۔ سبحان اللہ! تو کیسی بچوں کی محبت اور تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 6 یہ کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ عبادات میں بچوں کو شریک کرنا، اولاد کو بچپن ہی سے فرائض اسلام یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ عبادات میں شریک کرنا چاہیے اور انہیں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی تعلیم دینا، توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید کے معنی اور ایمان کا حقیقت کیا ہے اور شرک اور بدعات سے انہیں روشناس کراتے ہوئے اسلام کا طریقہ کار، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کا طریقہ، گفتگو کے آداب، مختلف دعائیں، خوف خدا، صبر و شکر، سچ بولنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح انہیں ہر وہ برتاؤ سکھانا چاہیے جس سے بچے کی مثبت اخلاق کی تعمیر ہو سکے۔ بچوں کی تربیت کے دوران یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کو منفی عادات و اطوار، مثلا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، گالی گلوچ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، معمولی وجوہات کی بنا پر ترک تعلقات وغیرہ سے بچنا، اور یہ تمام چیزوں سے بچوں کو اچھی طرح سے تربیت کرنا چاہیے تاکہ یہ برے اخلاق بچوں میں نہ پیدا ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو شروع سے ہی اچھی تربیت کرتے تھے، انہیں نماز، روزہ، حج وغیرہ اسلامی عبادات میں شریک کرتے تھے اور عقیدہ توحید اور شرک سے انہیں تعلیم دیتے۔ بچے اپنے فرائض اسلام کی طرف اس قدر راغب تھے کہ کم عمر ہی میں عظیم اسلامی امور میں شریک ہو جاتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے اندر کوتاہی کرنے پر اس کی پٹائی کرو اور اس کا بستر الگ کرو، یعنی جب بچہ قریب البلوغ ہو جائے تو اس کے لیے الگ بستر کا انتظام کر دینا چاہیے۔ اسے ایک ہی چادر میں ماں باپ، بھائی بہنیں وغیرہ کے ساتھ میں سونے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچہ جب سن بلوغ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس میں کافی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے خواب و خیال میں نیرنگی آ جاتی ہے، لہذا اس کی نشست و برخاست بھی الگ ہونی چاہیے تاکہ انہیں شروع سے ہی شرم و حیا کا مادہ اور بھلائی اور برائی کی تمیز آ سکے۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے جو کافی مشہور بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچوں کی 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں انہیں تربیت کرو، مارو نماز کے نہ پڑھنے پر اور ان کے بستروں کو الگ کرو۔ اور آخر میں یہ ہے کہ مناسب جب بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ان کی تعلیم اور تربیت اچھی طرح سے ہو جائے تو پھر ان کا رشتہ ازدواج کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ پر ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب اولاد بالغ اور نکاح کے لائق ہو جائیں تو انہیں مناسب رشتہ سے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ اولاد فواحش اور لغویات سے محفوظ رہ سکیں، اپنی عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ تعلیم مکمل کر کے اچھا روزگار کرے، پھر نوکری ملے، پھر اس کے بعد یہ سب جو کہا جاتا ہے یہ اس زندگی کی مشکلات میں عمر گزر جاتی ہے، بلکہ کسی طرح زندگی بسر کرنے کا انتظام ہو جائے تو نکاح کرا دینا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں امن و امان اور سکون پیدا ہوگا، ورنہ برائی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کرا دو، اگر نکاح نہ کراؤ گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اولاد معاشرے کے لیے خیر خواہ بن سکے، قوم و ملت کے خادم بن سکے، ماں باپ کے لیے سراپا نعمت اور رحمت بن جائے، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور خاندان کے لیے فخر و غرور کا سبب بن سکے اور عزت کا سبب بن سکے۔ مال و اولاد انسان کے لیے دنیاوی زینت ہیں اور اخروی بخشش کا سامان ہیں، لہذا ان کی صحیح قدر اور بہترین اسلامی تربیت کرنا ہر والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس سے کہ اولاد سارے جہاں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ اس کے لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین اور ہم سب کو چاہیے کہ والدین کو اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کریں اور سب سے پہلے خود اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں، اپنے آپ کو جب آپ صحیح ہوں گے تو بچے بھی صحیح ہوں گے۔ میٹھے پھل سے میٹھے درخت سے میٹھے پھل ہی پیدا ہوتے ہیں، اور کڑوے کسیلے پھل تو اسی درخت سے آتے ہیں جس درخت کی اصل ہی خراب ہو۔ تو اس طرح سے اچھے پھل اچھے درخت سے آتے ہیں، تو درخت کو پہلے اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔